قربانی کے ایام میں بھینس کی قربانی جو ہے وہ ایک متنازع مسئلے کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس کے جواز کی دلیلیں فراہم کرتے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے لوگ اس کے عدم جواز پر بحث کرتے ہیں۔ کچھ تو اسے بالکل باطل قرار دیتے ہیں کہ جس نے بھینس کی قربانی کی اس کی قربانی سرے سے درست ہی نہیں۔ کچھ بدعت اور کچھ بڑا سادہ سا موقف اختیار کرتے ہیں کہ بس جب آپ کے پاس بہت سارے جانور موجود ہیں، گائے موجود ہے، بھیڑ بکری موجود ہے، اونٹ موجود ہے، تو آپ بالآخر کیوں بھینس کی قربانی کرتے ہیں؟ اور پھر اس کو بڑے تمتراک کے ساتھ اور بڑے دعوے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی بھینس کی قربانی جو ہے وہ بالکل باطل ہے، وہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام تر دعوے عدم انصاف پر اور نا انصافی پر مبنی ہے۔ اور عام طور پر جو لوگ بھینس کی قربانی کو ناجائز قرار دیتے ہیں وہ سورہ انعام کی 2 آیات کے تھوڑے تھوڑے حصے پیش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 143 اور 144 وہ کہتے ہیں ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، کہ اللہ پاک نے سورہ انعام آیت نمبر 143 میں ارشاد فرمایا کہ 8 جوڑے ایسے ہیں کہ جن سے تم قربانی کر سکتے ہو، اور وہ کون کون سے؟ من الضأن اثنین، کہ 2 بھیڑ یعنی نر اور مادہ، اور ومن المعز اثنین 2 بکری میں سے 2، یعنی ایک نر بکری، ایک بکری ہو گئی اور ایک اس کا نر ہو گیا یعنی بکرا ہو گیا، 4 ہو گیا۔ اور پھر آیت نمبر 144 میں سے وہ پیش کرتے ہیں من الابن اثنین، اونٹ میں سے بھی 2 یعنی نر اور مادہ، 6 ہو گئے۔ ومن البقر اثنین، اور گائے میں سے بھی 2 یعنی ایک گائے مادہ ہو گئی اور ایک بیل ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 8 جانور ہیں اور یہ 4 جوڑے ہیں جن میں سے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جانور ہیں جو اللہ پاک نے قربانی کے لیے مقرر کر دیے۔ حالانکہ غور کیا جائے تو سورہ الانعام کی آیت نمبر 143 اور 44 کا اگر سیاق و سباق پڑھا جائے، یعنی اس سے پچھلی آیات پڑھی جائیں اور اس کے بعد جو آنے والی آیات ہے وہ پڑھی جائیں، تو ان آیات میں خداوند سبحانہ و تعالیٰ نے قطعاً قربانی کے جانوروں کو موضوع بحث نہیں بنایا۔ اس آیت میں انعام کا ذکر، اس آیت میں اللہ پاک نے قطعاً قربانی کو زیر بحث نہیں بنایا کہ یہ قربانی کے ہم جانور مقرر کر رہے ہیں۔ اگر ان کو قربانی کا جانور مقرر کرنے کے لیے اللہ پاک کا ایک اشارہ بھی موجود ہوتا تو پھر یہ بہت بڑی دلیل تھی کہ خداوند متعال نے قربانی کے جانوروں کا نام لے کر انہیں واضح کر دیا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اگر آپ پڑھیں تو ان آیات میں اور ان سے جو ما قبل آیات اور ما بعد آیات ہے ان میں مشرکین کے باطل اعتقادات کا رد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیات قربانی کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان میں یہ جو 8 کا عدد آیا ثمانیۃ ازواج، کہ یہ 8 قسم کے جو جانور ہیں، یہ 8 کا عدد بھی حصر کے لیے نہیں آیا کہ صرف یہی 8 ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں مشرکین کے باطل نظریات کا رد ہے۔ وہ کس طرح اپنے جانوروں کے ساتھ معاملات کیا کرتے تھے، بحیرہ، صائبہ اور اس طرح کے اور جانور انہوں نے بنائے تھے جو اپنے بتوں پر چھوڑتے تھے، ان کے باطل نظریات کا رد کرنا یہاں پر مقصود ہے۔ اور یہ بات بالکل جب ان آیات کو اگر آپ خود قرآن پاک سے اٹھا کر دیکھیں کہ ان آیات میں انعام کا ذکر ہے، یہ جانور تو بالاتفاق قربانی کے جانور ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان آیات سے، کیا ان جانوروں سے قربانی کے جانوروں کو موضوع بحث بنایا گیا؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ اور جن روایات سے اور جن تفسیری اقوال سے اس بات پر روشنی بھی پڑتی ہے کہ یہ جانور قربانی کے جانور ہیں، بالکل ان میں بھی بیان حصر کے لیے نہیں، یہاں پر 8 کا عدد بیان حصر کے لیے نہیں ہے کہ صرف یہ جانور مراد ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اب جب یہ بات واضح ہوگی کہ سورہ الانعام کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کو موضوع بحث نہیں بنایا، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ الانعام تو قربانی کے جانوروں کا موضوع نہ بنے، تو پھر قربانی کے جانوروں کو خدا تعالیٰ نے موضوع کہاں پر بنایا اور قربانی کے جانور کن کو قرار دیا؟ تو وہ سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے تاکہ وہ ان بہیمۃ الانعام یعنی چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو ہم نے انہیں عطا کر رکھے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے جن جانوروں کو قربانی کا جانور کہا
وہ الانعام نہیں بلکہ بہیمۃ الانعام ہے۔ اب بہیمۃ الانعام کون ہے؟ اب بہیمۃ الانعام کو سمجھنے کے لیے پہلے انعام کو سمجھنا پڑے گا۔ الانعام عرب میں جن جانوروں کو الانعام کہا جاتا تھا وہ بھیڑ تھے، بکری تھی، گائے تھی اور اونٹ تھی۔ تو اللہ پاک نے جن جانوروں کو انعام کہا ہے وہ بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ ہیں، جن کا ذکر سورہ الانعام کی 143 اور 144 آیت میں۔ اور جن جانوروں کو خداوند متعال نے بہیمۃ الانعام کہا ہے یہ وہ جانور ہیں کہ جو انعام کے نظائر ہیں، یعنی جن کے اندر الانعام والی صفات پائی جاتی ہیں۔ یعنی وہ جانور بہیمۃ الانعام ہوگا جس کے اندر بھیڑ والی صفات پائی جائیں گی، وہ جانور بہیمۃ الانعام ہوگا جس کے اندر بکری والی صفات پائی جائیں گی، وہ جانور بہیمۃ الانعام ہوگا کہ جس کے اندر اونٹ والی صفات پائی جائیں گی، اور وہ جانور بہیمۃ الانعام ہوگا جس کے اندر گائے والی صفات پائی جائیں گی۔ اب جہاں پر اللہ پاک نے کہا کہ بھیڑ جو ہے وہ انعام ہے، تو اب بہیمۃ الانعام میں دمبا بھی شامل ہو گیا۔ اب جب اللہ پاک نے یہ واضح کر دیا کہ بکری جو ہے وہ الانعام میں شامل ہے، تو اب پہاڑی بکری جو ہوگی وہ بھی بہیمۃ الانعام میں شامل ہو کر قربانی کا جانور بن جائے گی۔ اب جہاں پر اللہ تعالیٰ نے گائے کو الانعام میں شامل کیا، تو اب گائے کی ہی ایک جنس جو ہے وہ بھینس بھی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی، اور اس کے حوالے بھی بعد میں آئیں گے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی جنس کس طرح ہے، اور یہ کس کس جلیل القدر امام کا اور مذہب ہے، اور انہوں نے اس کو واضح کیا۔ اسی طرح اونٹ جو ہے، اونٹ میں عربی اونٹ جس کا ایک کوہان ہوتا ہے وہ بھی آئے گا، یہ انعام میں شامل ہوگا، اور بہیمۃ الانعام میں وہ اونٹ بھی آئے گا جو اس سے ملتا جلتا ہے لیکن اس کے کوہان دو ہوتے ہیں، جس کو ہم بختی اونٹ کہتے ہیں، جس کی احادیث میں بھی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اب جب یہ بات واضح ہوگی کہ قربانی کے جانور بہیمۃ الانعام ہے، تو پھر یہ بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ اب بہیمۃ الانعام وہ ہوں گے جن کے اندر انعام والی صفات پائی جائیں۔ لیکن اگر پھر بھی یہ لوگ اصرار کریں اس بات پر کہ نہیں، 8 جانوروں میں اگر ہم 8 جانوروں میں، یعنی وہ 8 کون سے جانور ہیں؟ بھیڑ نر اور مادہ، بکری بھیڑ نر اور مادہ، بکری نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، اونٹ گائے نر اور مادہ، اگر وہ کہیں کہ اگر ان میں بھینس کو شامل کیا جائے تو 8 سے تعداد بڑھ جاتی ہے، تو ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ کا پھر یہ فیصلہ ہمیں قبول ہے کہ اگر آپ کے اصول کے مطابق بھیڑ نر مادہ، بکری نر مادہ، گائے نر مادہ، اونٹ نر مادہ میں اگر بھینس شامل کی جائے تو تعداد 8 نہیں رہتی، 10 بن جاتی ہے، جو آیت کے خلاف ہے، تو ہم کہیں گے کہ پھر یہاں پر دمبے کا ذکر نہیں ہے، اس میں دمبے کا ذکر نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے جب دمبے کو بیچ میں شامل کر لیا ہے اور دمبے کو شامل اس اصول پر کیا ہے کہ دمبا بھیڑ کی جنس ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ اگر گائے جو ہے اس کی جنس یعنی بھینس کو بھی گائے میں شامل کیا جائے تو پھر تعداد پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ جس طبقے کی طرف سے زیادہ تر سوال اٹھایا جاتا ہے، اسی طبقے کے ائمہ، اسی طبقے کے علماء بھی یہ بات واضح کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ثناء اللہ امرتسری علماء اہل حدیث کے جو تھے وہ بہت بڑے جلیل القدر علماء میں سے اور ان کے اکابرین میں تھے، انہوں نے بھی اپنے فتاوی ثنائیہ میں اس بات کو واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ بہیمۃ الانعام پر نظر ڈالی جائے تو بھینس کی قربانی حکم جواز کے لیے کافی ہے، یعنی ثناء اللہ امرتسری اس کے فتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 810 پر انہوں نے واضح کر دیا کہ بھینس بہیمۃ الانعام میں شامل ہے، اور سورہ حج میں جن جانوروں کی قربانی کا ذکر ہے وہ بہیمۃ الانعام ہے، تو لہٰذا بھینس کی قربانی بہیمۃ الانعام میں داخل ہو کر حکم خدا کے تحت وہ درست قرار پائے گی۔ اسی طرح اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم، انہوں نے جو مرتب ہیں فتاوی علماء اہل حدیث کے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ بہیمۃ الانعام کی قربانی منصوص ہے، یعنی جب قرآن میں یہ آ گیا کہ بہیمۃ الانعام کی قربانی کریں تو بھینس کی قربانی بھی نص سے ثابت ہے، حکم قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح علماء اہل حدیث میں سے ابن تیمیہ نے بھی اس بات کو واضح کیا کہ بھینس جو ہے وہ گائے ہی کی ایک قسم ہے، تو لہٰذا بھینس کو ذبح کرنا ایسا ہی جیسے گائے کو ذبح کرنا، اور یہ قرآنی ان 8 جو جانور ہیں، جو 4 جوڑے ہیں، یہ اسی حکم میں شامل ہوگا، یعنی بھینس کی قربانی گائے کے حکم میں شامل ہوگی، اس کو الگ سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ان کی ایک بڑی یہ دلیل، بڑی مشہور دلیل ان کی یہ ہوتی ہے
اور یہ اکثر سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھینس کی قربانی نہیں کی، اور اس سوال کو وہ بڑا اچھالتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں۔ تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی یہ دلیل تو تب بن سکتی ہے کہ جب بھینس عہد رسالت میں موجود بھی ہو اور پھر آپ اس سے قربانی نہ کریں۔ جب بھینس عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہی نہیں، تو پھر آپ کا اس کو قربانی نہ کرنا یہ اس کے عدم جواز کی دلیل کس طرح بن سکتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو الانعام میں سے جو جانور میسر آئے آپ نے ان کی قربانی کر دی۔ اب اگر بھینس اس زمانے میں موجود نہیں ہے تو آپ کا اسے قربان نہ کرنا، صحابہ کرام کا اسے قربان نہ کرنا بھینس کی قربانی کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ اور بھینس کب عرب میں گئی؟ یہ ڈاکٹر نور محمد غفاری کی ایک کتاب ہے اسلام کا قانون محاصل، اس کے صفحہ نمبر 86 پر لکھتے ہیں کہ عرب میں بھینسوں کا رواج 92 ہجری یعنی بمطابق 711 عیسوی میں شروع ہوا۔ جب محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تو ہزاروں بھینسیں عراق اور شام کے لیے روانہ کی۔ بعد میں فقہا نے ان بھینسوں کی زکوٰۃ کو گائے کی زکوٰۃ پر قیاس کر کے وہی حکم ان پر بھی لاگو کر دیا۔ تو اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ گائے کی ہی قربانی میں شامل ہے، تو اب ہم آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح کرتے ہیں کہ آپ ان سے ایک سوال کریں، آپ پوچھیں کہ آپ جو دمبے کی قربانی کرتے ہیں، دمبے کی قربانی پر آپ کے پاس کیا دلیل موجود ہے؟ میں چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں، قرآن پاک کو اگر آپ سورہ سواد آیت نمبر 23 اٹھا کے دیکھیں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن میں دمبی کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے نعجتن، اور نعجتن دمبی کے لیے قرآن کا ایک خاص لفظ ہے۔ اور یہ جو 4 جوڑے ہیں جس میں اللہ پاک نے من الضان اثنین بھیڑ اور من الماز اثنین بکری اور من الابن اثنین اونٹ اور من البقر اثنین، اس کے اندر بالکل بھی دمبے کا ذکر نہیں ہے، اور آپ اصرار کرتے ہیں انہی جانوروں پر۔ تو آپ جب دمبے کی قربانی کے قائل ہیں تو آپ نے ان 8 جانوروں میں یہ دمبے کا اضافہ کر کے ان کو 10 کیوں بنایا؟ یعنی دمبے کا نر اور مادہ شامل کر کے آپ نے ان کو 10 کیسے بنایا؟ کس اصول کے متعلق بنایا؟ اور اگر آپ تھوڑا سا دمبے کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو علامہ عبد الماجد دریا آبادی وہ اپنی کتاب حیوانات القرآن صفحہ نمبر 141 پر نکلتے ہیں کہ دمبا جو تھا اور دمبیاں جو تھی یہ فلسطین کے جانور تھے، یہ بھی عرب جانور نہیں تھے، اور یہ بھی بعد میں ان کا عربوں میں جو ہے وہ داخلہ ہوا، لیکن چونکہ یہ بھیڑ کی خصوصیات رکھتے تھے، یہ بھیڑ کی جنس میں شمار ہوتے تھے، اس لیے ان کی قربانی پر کوئی تنازع پیدا نہیں ہوا۔ تو جس طرح بھیڑ کے حکم میں دمبی داخل ہے، حالانکہ اس کے لیے لفظ بھی الگ موجود ہے، قرآن میں ناجتن اور اس کی جمع نیاجن آتی ہے، وہ موجود ہے، تو آپ کا اس کو بالکل خاموشی سے قبول کر لینا، اور پھر دمبے کی قربانی کا حکم بھی وہی سمجھنا جو بھیڑ کی قربانی کا حکم ہے، تو پھر دمبے کی زکوٰۃ کا حکم بھی وہی سمجھنا جو بھیڑ کی زکوٰۃ کا حکم ہے۔ تو پھر آخر یہ تنازع بھینس کے معاملے میں کیوں؟ جلیل القدر ائمہ، جلیل القدر علماء جو تھے انہوں نے اس کے فتاویٰ جو دیے، اب تمام مذاہب میں پوری امت کا اجماع امت پورا اس بات پر ہے، موجود ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے ہی کی ایک نوع ہے، ایک قسم ہے۔ تو سب سے پہلے میں امام ابو حنیفہ جلے فقہا میں سے امام اعظم کا لقب پانے والے امام ابو حنیفہ، آپ کے مکتبہ فقہ جن کی بہت بڑی خدمات ہے فقہ کے معاملے، دین کے معاملے، تو وہ ان کا موقف کیا تھا اس کے بارے میں؟ اور وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا، تابعین کا زمانہ پایا، تو ان کے مذہب کی ایک کتاب ان کے شاگرد امام محمد کی کتاب الحجت علی اہل المدینہ، اس کے اندر موجود ہے کہ گائے جو ہے بھینس جو ہے اس کی زکوٰۃ کا معاملہ وہی ہے جو گائے کی زکوٰۃ کا معاملہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام ابو یوسف ان کے شاگرد تھے، وہ اپنی کتاب مشہور کتاب جو ٹیکسیشن پر ایک بڑی جلیل القدر کتاب ہے، اس کا اب اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، کتاب الخراج، اس کے اندر وہ بھی لکھتے ہیں کہ بھینسیں اور بختی اونٹ یہ گائے اور عام اونٹوں یعنی عربی اونٹوں میں شامل۔ اسی طرح امام محمد کی کتاب المبسوط، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ ارعیت الجوامیس صدقتها وصدقۃ البقر سوا، کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا گائے اور بھینس کی زکوٰۃ ایک ہی جیسی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔
اسی طرح امام ابو حنیفہ کے بعد دوسرے جلیل القدر امام جن کا تذکرہ فقہا میں بہت زیادہ مشہور و متداول ہے اور ایک دنیا علم ان سے فیضیاب ہوتی ہے اور سیراب ہوتی ہے، امام مالک ہے۔ ان کی اپنی موطا امام مالک اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بھی وہ ایک تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھینس کی زکوٰۃ کو کس طرح سے لیا گیا، حالانکہ قربانی جو ہے وہ اہل علم میں اختلاف ہی ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، جس طرح کہ حناف کا مذہب ہے، کچھ علماء اس کو سنت کہتے ہیں، کچھ مستحب کہتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اتنا بڑا دینی فریضہ، اتنا یعنی جس کی فرضیت جو اسلام کے ارکان خمسہ میں شامل ہے، تو اس میں امام مالک نے کیا کیا، ان میں کہتے ہیں کہ وقال انما ہی بکر کلھا، کہ بھینس جو ہے یہ ہر لحاظ سے گائے ہی کی طرح ہے، بھینس ہر لحاظ سے گائے ہی کی طرح۔ اسی طرح اگر آپ امام مالک کی فقہ میں مزید آگے بڑھیں تو المدونۃ الکبریٰ ان کے مذہب کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں بھی یہی بات لکھی۔ اور امام مالک کے بعد اگر آپ امام شافعی کی طرف آئیں تو امام شافعی کی کتاب الام میں بھی جہاں پر گائے کی زکوٰۃ کا بیان ہے وہاں پر انہوں نے بھینسوں کی زکوٰۃ کو گائے کی زکوٰۃ پر شمار کیا۔ اور اب اتنا بڑا دینی فریضہ زکوٰۃ، اس میں بھینس جو ہے وہ گائے کے قائم مقام ہے، تو جو اس سے ہلکا فریضہ ہے قربانی، اس میں بھینس گائے کے قائم مقام کیوں نہیں ہو سکتی؟ اسی طرح امام ابن منذر رحمہ اللہ، وہ بھی ان کی کتاب جو ہے الاجماع، یعنی جو امام ابن منذر نے کتاب لکھی ہے کہ جو اجماعی معاملات ہیں مسلمانوں کے، اس میں لکھتے ہیں کہ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَابِيسَ حُكْمُ الْبَقَرِ، کہ اجماع امت ہے اس بات پر کہ گائے کا وہی حکم ہے، بھینس کا وہی حکم ہے جو گائے کا حکم ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ آخر میں آئیں تو امام احمد ابن حنبل، آپ ان کی اگر فقہ اٹھا کر دیکھیں تو ان کی فقہ کے بہت بڑے شارح امام ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ لا خلاف فی ھذا نعلمہ، کہ بھینس کے معاملے میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جو ہمارے علم میں ہو، یعنی بھینس کو تمام لوگوں نے گائے ہی کی طرح شمار کیا۔ تو اب آپ ذرا غور کریں کہ جو لوگ اب پھر یہاں پر یہ ایک اور اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم یہ جو ہے نا قربانی کے جانور یہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے مقرر کر دیے، سنت نے ان کو مقرر کر دیا، تو اب عقل کے ساتھ، قیاس کے ساتھ، اجتہاد کے ساتھ ان جانوروں کو جو ہے وہ قیاس نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے مقرر کر دی ہے کہ اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، تو اب قیاس اور اجتہاد کے ساتھ علماء کے کسی چیز کو ان کے قائم مقام ماننے سے وہ بات نہیں بنے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا صرف قربانی توقیفی ہے، زکوٰۃ توقیفی نہیں ہے؟ کیا زکوٰۃ زمانہ رسالت میں جب زکوٰۃ لی جاتی تھی تو بھیڑ موجود تھی، بھیڑ کی زکوٰۃ لی جاتی تھی، بکری موجود تھی، اس کی زکوٰۃ لی جاتی تھی، گائے موجود تھی، اس کی زکوٰۃ لی جاتی تھی، اونٹ موجود تھا، اس کی زکوٰۃ لی جاتی تھی۔ جب آپ کو قربانی کے جانوروں میں توقیف سمجھ آتی ہے کہ وہ گائے، بکری، بھینس اور گائے، بکری، اونٹ ہے اور بھیڑ ہیں، تو آپ کو زکوٰۃ کے معاملے میں توقیف کیوں نظر نہیں آتی؟ حالانکہ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جتنے علماء بھینس کی قربانی کا انکار کرتے ہیں کہ یہ قربان نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ ان چار جانوروں میں شامل نہیں ہے، وہ سارے علماء زکوٰۃ کے لیے بھینس کو گائے میں شمار کرتے ہیں۔ جب وہ زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھینس کی زکوٰۃ اسی طرح لی جائے گی جس طرح گائے کی، لیکن جب قربانی کا معاملہ آتا ہے تو پھر انہیں توقیف یاد آ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں جی نہیں وہ توقیف ہے، تو وہ جانور مقرر ہیں۔ تو بھائی جس طرح قربانی کے لیے اگر آپ کے اصول کے مطابق وہ 4 جانور مقرر ہیں تو پھر زکوٰۃ کے لیے بھی وہی 4 جانور مقرر ہوں گے۔ پھر آپ کو زکوٰۃ کے لیے بھی بھینس کو شمار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ نے اپنے جو اصول بنائے ہیں اب آپ کو اپنے ان اصولوں پر قائم رہنا پڑے گا۔ اب میں ان میں کچھ تھوڑا سا اضافہ کرتے ہوئے میں کچھ جلیل القدر اور علماء کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ عرب کی جو مشہور ڈکشنریز ہیں، عرب کی جو مشہور لغات ہیں، ان میں ایک جلیل القدر لغت ہے جس کا نام ہے لسان العرب۔ لسان العرب جلد نمبر 6 صفحہ 51 پر لکھا ہے البقر جنس والجاموس نوع من البقر، کہ بکر جو ہے یعنی گائے ایک جنس ہے اور بھینس اس کی ایک نوع ہے، یعنی ایک جنس ہوتی ہے، اس کے تحت بہت ساری انواع ہوتی ہیں۔ تو جس طرح گائے ایک جنس ہے اور اس کی جو انواع ہیں یعنی اس کی جو انڈر اقسام ہے، جو اس کی سب ڈویژن ہے، اس میں ایک گائے بھی ہے۔
اور اسی طرح تاج العروس میں ہے کہ الجاموس نوع من البقر، کہ یعنی بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ اس طرح موجم الوسیط میں ہے کہ بھینس ایک پالتو جانور ہے جو کہ گائے کی جنس میں شامل ہے۔ اور مسند الفردوس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ بھینس کی قربانی میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں امام حسن بصری صحابہ کے جلیل القدر شاگرد وہ بھی فرماتے ہیں تحسب الجوامیس من البقر، کہ بھینس کو گائے میں شمار کیا جائے گا۔ اور مصنف عبد الرزاق میں بھی حسن بصری سے یہی منقول ہے۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ لا اعرف خلاف هذا، کہ بھینس کو گائے میں شمار کرنے کے بارے میں میں نہیں جانتا کہ کسی اہل علم نے کوئی اختلاف کیا ہو۔ اسی طرح میں نے امام ابن منذر کا حوالہ پڑھ دیا کہ جو انہوں نے الاجماع میں لکھا۔ اس طرح موطا امام مالک کا حوالہ بھی گزر گیا۔ اس طرح امام نووی شافعی مذہب کے بہت بڑے امام وہ بھی فرماتے ہیں کہ ان البقر جنس و نوع الجوامیس، کہ بے شک گائے ایک جنس ہے اور بھینس اس کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح الہدایہ میں جو فقہ حنفی کی جلیل القدر کتاب ہے اس کے مصنف نے بھی لکھا کہ گائے جو ہے اسی کی جنس میں بھینس کو شمار کیا گیا۔ الغرض جلیل القدر ائمہ جو ہے، جلیل القدر ائمہ، اجماع امت، تمام ائمہ اکرام کا یہ اجماعی موقف ہے کہ بھینس جو ہے وہ الجاموس نوع من البقر۔ اور پھر سعودی عرب کے جلیل القدر، اس زمانے کے جلیل القدر عالم شیخ ابن عثیمین، ان کا بھی یہی موقف ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بھینس جو ہے یہ گائے ہی میں شمار ہوتی ہے، اس کے لیے خدا کو الگ سے کسی لفظ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور جب یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ جن جانوروں کی قربانی مطلوب ہے وہ ہیں بہیمۃ الانعام، اور بہیمۃ الانعام وہ ہیں جو الانعام والی خصوصیات رکھتے ہیں، اور الانعام وہ ہیں جو بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، یہ چیزیں جن چیزوں میں پائی جائیں گی بشرطے کہ وہ پالتو ہوں، کیونکہ علامہ رزقہم کے الفاظ ہے قرآن میں کہ جو اللہ نے تمہیں عطا کر رکھے ہیں، تو جو انسان کے قبضے میں ہے، جو اس کی عطا میں ہے، وہ چیز پالتو ہی ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کی جو ہے وہ قربانی درست ہے اور بالکل واضح ہے۔ اب میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت گائے جو ہے اس کی کئی اقسام موجود ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو دور میں قربانی ہوئی تھی وہ کیا تمام انواع بیچ میں شامل تھی؟ آخر وہ گائے جو ذبح کی گئی، وہ بکری جو ذبح کی گئی، وہ جو اونٹ ذبح کیا گیا، اسی طرح وہ بھیڑ جو ذبح کی گئی، وہ ایک قسم کی تھی، لیکن ان کی جو بہت ساری اقسام دنیا میں بکھری ہوئی تھی، کیا ان میں سے ہر نوع کو، ہر چیز کو عرب میں ذبح کیا گیا تھا؟ اب ان کی جو ایک جنس ذبح کی گئی، ان کی انواع ہزاروں قسم کی دنیا میں بکھری ہوئی تھی، ان کو ذبح نہیں کیا گیا۔ تو لہٰذا ثابت ہو گیا کہ بہیمۃ الانعام وہ جانور ہیں جن میں انعام والی صفات پائی جائیں گی۔ تو لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ بھینس کی قربانی بالکل درست ہے۔ یہ بہیمۃ الانعام کے سورہ حج کے آیت نمبر 34 والے حکم میں یہ داخل ہے اور یہ نص کے تحت قربانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین حق کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔